میں اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے آپ سے جب پوچھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ چند ایک پریڈکشنز جو آپ فرما رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا بہت ہی قریب وقت رہ گیا ہے کہ تباہیاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ جو ڈریمز ہیں نا وہ ایک مووی کی طرح چلے ہیں. ابھی میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں تھا کر سکا جو آپ نے پوچھا تھا. تو ایکچوئل میں جب اللہ نے مجھے کہا نا کہ اللہ نے مجھے خوابوں میں جب کہا کہ میں اپنے وعدے ضرور پورے کروں گا تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی کے وعدے ہوں گے کہ وہ شادی ہو جائے گی. لیکن جب اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے خواب دوسروں سے بیان کرو تو تب میں نے سوچا کہ آخر پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں. تو پھر میرا ذہن اس طرف بھی گیا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ اللہ نے خواب دکھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے وعدے نہ ہو کہ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک سارا بتایا کہ کس طرح پاکستان پہ پہلے مشکلات آئیں گی, پھر جب ہم پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. جب اللہ کی مدد آئے گی تو پاکستان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا. اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر انڈیا سے تو نہیں ہضم ہوگا, تو وہ بیچ میں جنگ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اس میں اللہ پاکستان کو 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز دیتا ہے, اور وہ ایسے جہاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے تو امریکن جو ملٹری انجینئرز ہیں نا وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے کم عرصے میں ایسے زبردست قسم کے جنگی جہاز کہاں سے آئے. 3000 جی 3000. تو وہ کرتے کرتے پھر مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار 3 شروع ہوتی ہے, اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بھرتے بھرتے پاکستان تک جب آتی ہے تو سارے آپ کہہ لیں کفار جو ہوتے ہیں نا انڈیا میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان اکیلا ہوتا ہے اور دوسری طرف 100 کفاروں کے ملک جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کو کہ آپ نے حدیثوں میں بھی پڑھا ہوگا جس کو غزوہ ہند کے نام سے بتایا گیا, انڈیا پاکستان کے درمیان. جی. لیکن اس میں انڈیا کے ساتھ سارے یعنی اتحادی بھی اس کے شامل ہوتے ہیں, امریکہ, اسرائیل, سارے. تو اب یہاں پہ وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی یوز ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اور پاکستان غزوہ ہند جیت جاتا ہے. اور مسلمانوں کو ورلڈ وار 3 میں پہلی کامیابی جو ملتی ہے نا وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دیتا ہے اور خود پاکستان جو ہے نا وہ سپر پاور بن جاتا ہے. اور پھر پاکستان جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتا ہے تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے. تو یہ امن جو ہے تقریباً 7 سال تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک دجال آ جاتا ہے اور جب دجال آ جاتا ہے تو لوگ اس کو جوک در جوک جوائن کرتے ہیں. کیونکہ اس کے پاس ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ یعنی وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دعوے کو سچا بھی ثابت کرتا ہے. دجال کوئی پرسن ہوتا ہے, کوئی بلا ہوتی ہے؟ جی نہیں, ایک انسان ہوتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے. جی. وہ گوری چمڑی کا ہوتا ہے, سیاہ فام ہوتا ہے, پاکستانی ہوتا ہے؟ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہے. مڈل ایسٹ, عربی آپ کہہ رہے ہیں. اور لباس اس کا انگریزی لباس ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ جب اچھا انسان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عربی لباس ہی پہنتا ہے. بعد میں وہ پھر چینج شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا. بس اس کا لباس ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کوئی کمانڈر ہے یا کیا, یعنی جیسے آپ کہہ لیں کوئی فالس گوڈ یعنی اس طرح کا کوئی اس کا ملیا ہوتا ہے. پہلے عربی لباس پہنا ہوتا ہے اس نے جبہ وغیرہ, جب وہ صحیح ہوتا ہے. جی. یعنی اس سے پہلے دجال ایک اچھا انسان ہوتا ہے, نمازی پرہیزگار, پھر اچانک سے وہ یو ٹرن لیتا ہے اور خطرناک آدمی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کو پاورز ملتی ہیں اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے ان پاورز کو اپ گریڈ کرنے میں, یعنی جادوئی طاقت.